نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر سالانہ تشریف لے جایا کرتے تھے، ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبروں پہ جایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ یہ کئی کتابوں میں موجود ہے، امام بخاری کا، امام مسلم کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے۔ تو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد، صرف استاد نہیں، کیا دادا استاد، حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام مالک کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، یہ حدیث پاک ذکر فرمائی ہے، حدیث نمبر 6716۔ اس کے علاوہ تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، تفسیر طبری اور کئی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبور الشہداء بأحد علی رأس کل حول۔ جب نیا سال شروع ہوتا تھا نا، محرم شریف کا آغاز ہوتا تھا، تو ہر سال شروع ہوتے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام شہیدوں کی قبروں پہ جایا کرتے تھے جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ ہر سال جب بھی سال شروع ہونا تو شہدائے احد، جو غزوہ احد ایک جنگ ہوئی تھی نا، جیسے غزوہ بدر ایک جنگ ہوئی، غزوہ احد ایک جنگ ہوئی، تو غزوہ احد کے جو بھی شہداء تھے، جو شہید ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر محرم میں جو ہی سال شروع ہوتا تھا، علی رأس کل حول، ہر سال کے یعنی سرے پر، ہر سال کے آغاز اور ابتدا پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبروں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ شہدائے احد کو قبروں پہ جانا تو ثابت ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے، فیقول، اور جا کر یہ فرمایا کرتے تھے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جو تم نے صبر کیا، تم نے شہادت پائی، تمہیں آگے بڑا اچھا گھر ملے گا، بڑا اچھا ٹھکانہ ملے گا، آگے تمہیں جنت ملے گی۔ خوشخبری بھی سناتے تھے، ساتھ سلام بھی پیش کرتے تھے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ حاضری ہوتی تھی قبروں پر، شہدائے احد کی قبروں پر قبرستان میں جانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان قبروں پہ حاضر ہونا، تشریف لے جانا۔ ہم تو بزرگوں کی قبروں پہ حاضر ہوتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت دینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قبروں پہ جاتے تھے، اور یہ میں نے کس کتاب کا حوالہ دیا؟ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد، ان کے استادوں کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہر سال جایا کرتے تھے، اور پھر صرف سرکار نہیں جاتے تھے۔ حدیث پاک کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ وَجَاءَهَا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں وَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفائے راشدین کا یہ معمول تھا کہ جیسے سرکار ہر سال شروع ہونے پر شہدائے احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے، یہ چاروں یار بھی شہدائے احد کی قبروں پہ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر بھی، سیدنا عمر بھی، سیدنا عثمان بھی، مولا علی بھی، اور فرمایا فلما قدم معاویہ ابن ابی سفیان حاج جاءہم، جب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، امام حسن کے بعد پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا، تو آپ چونکہ رہائش پذیر تھے ملک شام کے اندر، یہ چاروں حضرات رہتے تھے مدینہ شریف میں، وہاں سے پہنچنا بڑا آسان ہوتا تھا، تو ہر سال ہی جایا کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رہتے تھے ملک شام کے اندر۔ تو آپ کی جب حکومت آئی تو آپ پھر جب حج کرنے آتے تھے تو آپ شہدائے احد کی قبروں پہ جایا کرتے تھے کہ چلو ہر سال نہ صحیح میں دور رہتا ہوں تو عمل تو ہو جائے۔ حضور جو جاتے تھے قبروں پر تو پھر خلفائے راشدین بھی جایا کرتے تھے، تو میں بھی ان کی قبروں پہ جاؤں گا۔ تو جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، فلما قدم معاویہ بن ابی سفیان حاج، جب حاجی بن کر آئے اور حج کرنے کی نیت سے آئے، تو پھر آپ نے باقاعدہ قبرستان پہ حاضری دی اور شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کا ہر سال جانا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کا جانا، پھر سیدنا عمر کا جانا، پھر سیدنا عثمان کا جانا، پھر مولا علی کا جانا، پھر اسلام کے پہلے بادشاہ اول ملوک الاسلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سلطان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو چاروں خلفائے راشدین بھی جایا کرتے تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جانا، سرکار کے یاروں کا بھی تشریف لے جانا، اور سرکار فرماتے ہیں جو عمل میں کروں تم نے اس پر بھی عمل کرنا ہے، میری سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور فرمایا جو جو کام میرے چاروں یار کریں، فرمایا انہیں کرنا بھی تم پر لازم ہے، انہیں بھی پکڑا کرو، وہ کام بھی کیا کرو۔ تو یہ وہ کام ہے جو سرکار بھی کرتے تھے، سرکار کے یار بھی کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے بنیادی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فعل کہ قبرستان پہ جانا اور عام قبروں پہ جانا یا کسی بھی قبر پہ، سرکار علیہ السلام کی نظر میں تو وہ عام مزارات ہی تھے، اگرچہ وہ شہدائے احد ہیں، وہ صحابہ ہیں، ان کی بڑی شانیں ہیں، مگر نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لے جانا یہ بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے فوت شدہ لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جیسے سرکار نے ان لوگوں کو بلایا نہیں، بلکہ سرکار سالانہ تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے فوت شدہ لوگوں کو بلانا نہیں چاہیے، بلکہ سالانہ یعنی ہفتہ وار کوشش ہونی چاہیے، ہر جمعے والے دن والدین میں سے کسی کی قبر پہ جانا، یا اسی طرح ماہانہ یا کم از کم سالانہ حاضری سنت سمجھ کر کہ حضور کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔